بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور اہم دعا ہے، بہت پیاری دعا ہے، میں تھوڑی تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ابو داؤد ابن ماجہ کی روایت ہے، صبح و شام کے اذکار میں شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دعا مانگتے تھے اتنی جامع دعا ہے، صحابہ سے بھی آپ نے کہا تھا صلی اللہ العافیہ، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو۔ عافیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عافیت اگر آپ دیکھیں گے ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ آپ کا عقیدہ درست ہو، آپ کے معاملات درست ہو، آپ کا لین دین، آپ کی تجارت، آپ کے لوگوں کے ساتھ معاملات، تمام چیزیں درست ہونا چاہیے، تبھی آپ کو عافیت ملنے والی ہے، ورنہ عافیت نہیں ملنے والی ہے۔ عافیت اسی وقت ہوگی جب تمام امور کی طرف سے، جیسا کہ اس دعا کے آخر میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ ہر طرف سے میری حفاظت کر، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے۔ یہ عافیت کا ہی مسئلہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی صبح شام کے اذکار میں، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ میں تجھ سے عفو، معافی کا سوال کرتا ہوں، عافیت کا سوال کرتا ہوں، دنیا اور آخرت میں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، دونوں چیزوں کے اندر ہے۔ اتنی جامع دعا ہے کہ اگر اسی ایک دعا کے متعلق بندہ غور کرے، سمجھ لے گا کہ پورا دین اس کے اندر آگا سمٹ گیا ہے۔ العفو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کرنا، یہ اعتراف ہے کہ اللہ میں خطا کار ہوں، جو عبادت کا حق ہونا چاہیے، بندگی کا حق ہونا چاہیے، نہیں ادا کر رہا ہوں، اس کے علاوہ بھی گناہ انسان ہونے کی بنیاد پر سرزد ہوتے ہیں، میں بھی اسی کے اندر شامل ہوں۔ کل بنی آدم خطا، آدم کی تمام اولاد بڑی خطا کار، بہت گنہگار ہے، میں بھی گنہگار ہوں، میں یقیناً خطا کار، لیکن تو غفار ہے، تو ستار ہے، پردہ پوش ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عفو کا، آپ لیلۃ القدر کی سب سے بہترین دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کیا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، یعنی معاف کرنا اللہ کو محبوب ہے، اور جو چیز اللہ کو محبوب ہے اسی محبوب ترین چیز کے ذریعے اللہ سے دعا مانگی جا رہی ہے۔ اللہم انی اسألک العفو، اللہ میں معافی کا سوال کرتا ہوں، اور اللہ جب تک گناہ معاف نہیں کرے گا ہمارے معاملات حل نہیں ہوں گے، یا دنیا میں یا آخرت میں۔ اور آج یہ جو بارش جس کے بارے میں ہم ترس رہے ہیں، وہ خاطر خواہ بارش نہیں اتر رہی ہے، یہ بھی دراصل ہمارے گناہ، ہماری خطا کا نتیجہ ہے۔ ہم وہ اہتمام نہیں کر رہے ہیں توبہ استغفار کا، اور توبہ استغفار کے ساتھ ساتھ اپنی غلطیوں کی اصلاح کا۔ یہ نہیں کہ آپ ایک طرف توبہ کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، دوسری طرف وہی کام کر رہے ہیں، رات کو پی لی، صبح کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں ان تمام چیزوں کو جو کہ اذکار کی شکل میں، توبہ استغفار کی شکل میں، اہتمام کے ساتھ ساتھ ان تمام امور کے پر بھی توجہ دینا ہے جو ہمارے توبہ استغفار کو بے معنی، بے حیثیت کا دیتے ہیں۔ یعنی زبان سے کہہ رہے ہیں، کردار، دل، یہ تمام چیزیں اس کے بارے میں تیار نہیں ہے، بلکہ صرف زبانی جمع خرچ ہے، اور ایسے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ہم زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں تو وہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، زبانی طور پر پڑھ رہے ہیں تو زبان پر رہ جا رہا ہے، دل کے پر اثر نہیں کر رہا ہے، اور اللہ کے ہاں اس کے اثرات اور اس کی برکات بھی ظاہر نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ ہے العفو والعافیہ، عافیت۔ عافیت انسان سب سے بہترین نعمت جو اس کو عطا کی گئی دنیا کے اندر عافیت ہے، یعنی وہ عافیت میں رہے، کسی کے ساتھ اس کا تنازع نہ ہو، کسی کے ساتھ لین دین نہ ہو، کسی کے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہو اس کی بنیاد کے اوپر پھنسا۔ بہت سارے لوگ ہیں جسمانی طور سے عافیت میں نہیں ہے، بیماریاں ہیں، پریشان ہیں، بغیر دوا کے زندگی کا گزارا نہیں ہے، عافیت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں ذہن و دماغ کے پر کاروباری ٹینشن بنا ہوا ہے، عافیت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں کہ دشمنوں کا خطرہ لگا ہوا ہے، پڑوس میں رہنے والے، یہاں تک کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کا خطرہ ہے کہ اللہ نے مجھے نواز دیا، مجھے علم دے دیا، مال دے دیا، یا دنیا کی کوئی بھی عزت اور شہرت عطا کر دی، حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نعمتوں کو چھپانا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی کیا کیا تھا؟ حضرت یوسف کو کیا کہا تھا؟ جب خواب دیکھا تو کہا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں سے اس خواب کو مت بیان کرنا، فیکیدوا لک کیدا، ورنہ تمہارے خلاف وہ مکاری کریں گے۔ یعنی دنیا کی نعمتوں کے ملنے کے بعد اپنے ہی ہمارے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، علم کی بنیاد پر، شہرت کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر، مقام اور عزت کی بنیاد پر، کس طریقے سے اسے داغدار کیا جائے، الزام لگا کر، بہتان تراشی کر کے، جس طریقے سے بھی۔ آج اگر ہمارے خلاف یہ ہو رہا ہے تو یاد رکھیے گا، اصحاب کرام کی جماعت جو دنیا کی سب سے بہترین جماعت تھی، انہیں نہیں چھوڑا گیا۔ اس جماعت کو آج تک ایک طبقہ جو روافض اور شیعہ کا ہے، اور مسلمانوں کے درمیان بھی جو ان کے جمچھلے ہیں اور ان کی فکر سے آلودہ ہیں، وہ بھی اصحاب کرام کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں، تو پھر اس جماعت کی طرز پر چلنے والے علماء کہاں محفوظ رہیں گے؟ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان سے کہا گیا، کچھ لوگ حضرت ابوبکر صدیق کی برائی بیان کرتے، سوچئے وہ ابوبکر صدیق جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ ان 8 دروازوں سے اگر کسی کو پکارا جائے گا تو ابوبکر صدیق ہوں گے۔ اتنا بڑا احساس، اتنا بڑا مقام، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ابوبکر صدیق کی برائی بیان کر رہے، ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تب انہوں نے بہت پیاری بات کہی تھی،
کہا کہ ابا جان تو چلے گئے، ان کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا، لیکن اللہ ان لوگوں کی برائی غیبتوں کی وجہ سے الزام تراشیوں کی بنیاد کے پر انہیں اجر دے رہا ہے، ان کے اجر کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا۔ تو ایسے بہت سارے لوگ ہوتے دنیا میں جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، عبادات کر رہے ہوتے ہیں، نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں دوسروں کے لیے، یعنی حمالی کر رہے ہیں دوسروں کے لیے، نماز پڑھ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں دوسروں کے لیے، کن کے لیے؟ جن کی غیبتیں کرتے ہیں، جن کی چغلیاں بیان کرتے ہیں، جن کے بارے میں الزامات بہتان تراشیاں کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ تو سوچئے یہ عبادتیں، یہ نیکیاں جو ہم کما رہے ہیں ہمارے کام آنے والی ہے یا کسی اور کے کام آنے والی ہے؟ بڑی محنت کا سرمایہ ہے، اسے ضائع مت ہونے دیجیے گا، ورنہ قیامت کے لیے ایک لائن لگی ہوگی۔ آدمی نماز روزے زکوٰۃ کے لیے لے کر آئے گا، لیکن ایک لائن لگی ہوگی جن کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں کیا ہوگا، یہ لوگ بھی اپنا بدلہ لینے کے لیے آئیں گے، دنیا میں نہیں مل سکا، آخرت میں انہیں بدلہ ملنے والا ہے۔ تو العفو والعافیہ، اس کا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنا چاہیے دنیا اور آخرت میں۔ دنیا کے اندر بھی ضروری ہے اور آخرت میں سب سے زیادہ اہم ہے کہ کہیں آخرت کی رسوائی ہمارا مقدر نہ بن جائے۔ اس کے بعد ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اسی کی تفصیل ہے کہ اللہ میں تجھ سے عفو معافی کا، عافیت کا سوال کرتا ہوں، فی دینی، اپنے دین کے بارے میں، سب سے پہلے دین کے بارے میں، میرا دین کسی طریقے سے بگڑنا نہیں چاہیے، میرا عقیدہ بگڑنا نہیں چاہیے، میرا منہج بگڑنا نہیں چاہیے، سب سے اہم چیز یہی ہے۔ اور ہمارے نزدیک یہ بے معنی بے حیثیت ہوتے جا رہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے پر، اپنی جماعت کے پر عقیدے کے بارے میں محنت نہیں کرتے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء نے سب سے زیادہ عقیدے کے پر محنت کی ہے۔ یہی بیج ہے، یہی بنیاد ہے، یہ درست ہے تو انشاءاللہ دیگر معاملات کے پر اس کے اثرات ہوں گے، یہ اگر بگڑا ہوا ہے تو اس کے اثرات بھی دیگر تر معاملات کے اندر ہوں گے۔ آج آپ دیکھیے کہ جتنے بدعتی گمراہ جماعتیں ہیں، آخر ان لوگوں کے ہاں پر معاملات کے اندر خرابیاں کیوں پائی جاتی ہیں؟ چور دروازے سے آپ کے سود کو حلال کر دیں گے، آپ کی حرام کمائی کو حلال کر دیں گے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اللہ کے بارے میں جو عقیدہ، ڈر ہونا چاہیے نہیں ہے۔ ایک آدمی آتا ہے، ایک عورت آتی ہے، سوال کرتی ہے میرا شوہر انتقال کر گیا، وہ شراب بیچا کرتا تھا، میں اس کی پراپرٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہوں، بہت سمجھایا، بہت کوشش کی، نہیں مانا، مجھے اس کی پراپرٹی نہیں چاہیے۔ اب یہی دین کا معاملہ، دین بگڑا ہوا ہے، عقیدہ بگڑا ہوا ہے، سیدھا سا مسئلہ، کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، ایک کام کیجئے گا کہ آپ اپنے شوہر کی تمام پراپرٹی کو ایک یتیم کو، مسکین کو ہبہ کر دیجئے، صدقہ کر دیجئے، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہی یتیم یا مسکین آدمی اس آدمی کے، اس عالم کے، عالم نہیں کہنا چاہیے، جو دین کا صحیح علم نہیں رکھتا ہے وہ عالم کہاں ہوتا ہے، بلکہ عالم نما کہنا چاہیے، عالم کی طرح دکھنے والے۔ یہ اپنے مدرسے کے اندر اس پراپرٹی کو لے کر چلا گیا اس یتیم کے ذریعے، یہ ہو رہا ہے عملی اور پریکٹیکلی چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چندہ لینے میں، تعاون لینے میں کوئی فرق نہیں، آپ کیا کماتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، ہم کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بس آپ ہمارے مدرسے کو تعاون کیجئے گا، آپ ہمیں سپورٹ کیجئے گا، یہ ہمارے نزدیک اہمیت رکھتا ہے۔ تمہارا صحیح ہونا، غلط ہونا، عقیدے کا خراب ہونا، منہج کا بگڑا ہوا، نہ کوئی معنی نہیں رکھتا، آپ ہمارے ساتھ آئیے۔ یہی معاملہ آپ دیکھیے کہ ملک کی بڑی پارٹی کا بنا ہوا ہے، آپ کتنے کرپٹیڈ ہیں، ہم کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں، ہمارے یہاں پر آئیے، ایسا آپ کو دھوئیں گے، ساری خطا، سارے الزامات پاک ہو جائیں گے۔ تو ہمارے یہاں بھی لوگوں نے جماعت کے اندر بھی مزاج بنا لیا ہے، آپ کتنے کرپٹ ہیں کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے ساتھ آ جائیے، سارے معاملات آپ کے درست ہو جائیں گے، اور اگر آپ ہمارے اگینسٹ ہیں تو آپ کتنے بھی پارسا ہیں، ہم الزامات لگا کر تمہیں بدنام کر دیں گے۔ وہی تھیوری جو حکومتی سطح پر ہے آپ کو یہاں زمینی سطح کے پر نظر آئے گی۔ السلام علیکم۔ ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں۔